أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان محموده مخبرا وعاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي الله. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے پروردگار عالم مجھے حق کہنے کی آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے کہ جس نے اپنے حضور مسجد میں نماز جمعہ المبارک کی ادائیگی کی سعادت نصیب فرمائی ہے. زمین و آسمان کا مالک، ساری کائنات کا خالق، ہمیں جمعہ المبارک کے فیض و برکات نصیب فرمائے. جمعہ المبارک کی مقدس روح پرور روحانیت بھری گھڑیوں کے صدقے اللہ کریم ہماری زندگی کی تمام غلطیوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو، گناہوں کو معاف فرمائے. بقیہ زندگی اپنی خشیت میں رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت تجربہ پر عشق و محبت کی زندگی گزارنا نصیب فرمائے. الحمدللہ پورے عالم اسلام میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پیاری اور عظیم سنت قربانی کو بڑے احسن انداز میں اہل اسلام نے ادا کیا. اللہ نے ہمیں اس عظیم سنت قربانی کی برکات نصیب فرمائے اور اسی کا صدقہ اپنا سب کچھ اللہ کے حضور، اللہ کی مقدس راہ میں اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے سب کچھ قربان کرنا نصیب فرمائے. ایک وہ عظیم قربانی تھی. اس کے بعد اسی ماہ ذی الحج شریف کی 18 تاریخ کو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی داماد خلیفہ صوم امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظیم شہادت اور قربانی اہل اسلام کو اسی ماہ مقدس میں دیکھنا پڑے. اسی ماہ ذی الحج کی 18 تاریخ کو حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن بھوکے پیاسے
قید و بند کی صحبت برداشت کرتے ہوئے تلاوت قرآن فرما رہے تھے کہ خارجی نے آپ پہ حملہ کیا اور آپ کو راہ خدا میں شہید کر دیا گیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کو یہ وہ حضور کے عظیم صحابی تھے، شخصیت تھے کہ جن کو جو سعادت نصیب ہوئی پوری کائنات میں کسی اور کو نصیب نہ ہو سکتی۔ یہ وہ واحد شخصیت تھے کہ جن کی نکاح میں، جن کے عقد میں اللہ کے رسول کی، اللہ کے نبی کی، پیغمبر کی 2 بیٹیاں جن کے نکاح میں، اور یہ حضرت آدم سے لے کر حضور تک پوری کائنات میں یہ سعادت کسی اور کو نصیب نہ ہو سکتی۔ یہ واحد شخصیت سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہ جن کی نکاح میں اللہ کے رسول کی 2 بیٹیاں تھیں، اور جب دوسری بیٹی کی شہادت ہوئی، وفات ہوتی ہے، تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے اور حضور نے فرمایا کہ عثمان اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی، یکے بعد دیگرے وفات پاتی، میں تمہارے نکاح میں دیتا تھا۔ کتنی بڑی سعادت! آج تو ہمیں بیٹھے بٹھائے اسلام مل گیا۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیں نا، یہ مسجد تھی تو ہم نے کہا کہ اس مسجد کو زیادہ خوبصورت بنائیں۔ اس مسجد میں نمازیوں کے لیے نیچے پتھر لگایا گیا۔ کچھ نمازیوں نے کہا کہ یہ ایسا کریں کہ مسجد خوبصورت بن گئی ہے تو گرمی آئے تو ٹھنڈی ہوا کا اسی کا انتظام کریں۔ بیٹھے بیٹھائے اسلام۔ سیدنا عثمان غنی ذوالنورین وہ شخصیت تھے کہ جب آپ نے اسلام کا کلمہ پڑھا تو آپ کے چچا نے آپ کو قید کر دیا، کئی دن تک بھوکا پیاسا رکھا، تڑپتے رہے۔ چاچے نے ہر جتن کیے، چچا جو کر سکتا تھا وہ ظلم کی انتہا۔ سیدنا عثمان غنی نے بھی فرمایا کہ تم لاکھ جتن بھی میرے چچا جان کر لو، لیکن میں حضور کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اور پھر چچا نے آخری انتہا کر دی، اور ایسا ظلم پورے عالم اسلام میں کسی بھی نومسلم پر نہیں کیا۔ چچا نے کہا میں دیکھتا ہوں تم بھوک برداشت کر لی، پیاس برداشت کر لی، تو حضور کا کلمہ نہیں چھوڑتا، اب میں دیکھتا ہوں تو کیسے نہیں چھوڑتا۔ چچا حضرت عثمان کے سامنے اونٹ کو ذبح کیا، اونٹ کی کھال اتاری گئی، اور کھال اتار کر تازی کچی کھال میں حضرت عثمان غنی کو لپیٹ دیا گیا، لپیٹ کر رسیوں سے اس کھال کو باندھ دیا گیا۔ باندھنے کے بعد اس چچا نے کہا کہ اس کو لٹکا دیا گیا، ایک درخت کے ساتھ لٹکا دیا گیا، اور کہا کہ نیچے آگ جلایا گیا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ اس آگ کی کچی کھال میں آگ کی میں لپیٹ کر میرے چچا نے مجھے آگ کی دھونی دی، میں کئی مرتبہ ہوش میں آتا، بے ہوش ہوتا، اور ہر مرتبہ مجھے رب کا دیدار نصیب ہوتا۔ ہم تو اسلام کی طرف مشکلات، ہمیں تو اسلام کے نام پر کوئی کانٹا تک نہیں نہ ملتا، اور ہم کہتے ہیں کہ اسلام پہ چلنا مشکل ہے۔ آرام دہ قالین پہ بیٹھ کر اے سی میں نمازیں پڑھتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ اسلام پہ چلنا مشکل ہے۔ میں کہتا ہوں میرے لیے مشکل تھا، میاں تیرے لیے مشکل تھا، یا حضرت عثمان غنی کے لیے مشکل تھا؟ یہ وہ سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ جب حضور نے صلح حدیبیہ کے موقع پر عرصہ گزر گیا، صحابہ کرام مکے کو چھوڑ کر مدینہ تشریف آئے، اور وہ صحابہ کرام جن کی صبح و شام بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے ہوتے تھے، طواف کرتے تھے، حجر اسود کو بوسے دیتے تھے، آب زمزم پیتے تھے، تو
اب کئی سال گزر گئے، وقت گزر گیا مدینہ طیبہ میں، صحابہ کرام کو وہ یاد کر پانے لگے، اور ایک دن پھر حضور کو خواب میں اللہ کریم کی جانب سے اشارہ ہوا کہ صحابہ کرام کو ساتھ لو اور جا کر تم بیت اللہ شریف کا طواف کر سکتے ہو۔ حضور نے 1400 صحابہ کرام کو ساتھ لیا، اور جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو وہاں پر کفار مکہ نے آپ کو روک لیا کہ آپ نہیں داخل ہو سکتے۔ گفت و شنید کا سلسلہ جاری ہوا۔ حضور حضرت عثمان غنی کو بھیجا کہ جاؤ تمہارے سرداران مکہ کے ساتھ، اہل مکہ کے ساتھ تجارتی مراسم ہیں، خاندانی تعلقات ہیں، تمہاری بات مانتے ہیں، جا کے انہیں بتاؤ کہ ہمارا ارادہ جنگ کا نہیں، ہم تو صرف عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے۔ حضرت عثمان غنی تشریف لے گئے اور اہل مکہ نے آپ کا بڑا استقبال کیا اور بہت بڑی دعوت کے اہتمام کیا گیا، اور کہا کہ عثمان تم تو سرداران مکہ میں سے، اور جب بھی مکے میں کوئی بہت بڑا معاملہ پیش آتا تو تمہارے پاس اس معاملے کو سلجھانے کی جو صلاحیت اور قابلیت تھی سرداران مکہ میں سے کسی کے پاس نہیں۔ تم آئے ہو، لیکن ہم چونکہ کہہ چکے ہیں کہ ہم تمہیں مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، حضور اور آپ کے کوئی غلام مکے میں داخل نہیں ہو سکتا، واپس چلے جاؤ، اگلے سال آنا عمرہ کر رہے ہو۔ سیدنا عثمان غنی نے ان کو کہا کہ ہمارا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں، ہم تو کتنا لمبا سفر کر کے آ چکے ہیں۔ کہا جناب عثمان اگر تم عمرہ کرنا چاہتے ہو، یہ وہ تھا ایمان جو صحابہ کرام کو مقام صحابیت پر فائز کرتا ہے۔ کہا کہ عثمان اگر تم آ گئے ہو، تم نے احرام کی چادریں باندھ رکھی ہیں، بیت اللہ شریف تمہارے سامنے ہے، سین حرم میں کھڑے ہو، حجر اسود کے سامنے ہو، عثمان غنی چونکہ ہمارے تمہارے ساتھ ایک تجارتی مراسم ہیں، خاندانی تعلقات ہیں، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ تم عمرہ کر سکتے ہو۔ وہ عثمان غنی جن کا صبح و شام کعبۃ اللہ کے سامنے گزرتا تھا، حجر اسود کو بوسے دیتے تھے، صبح و شام آب زمزم نوش فرماتے تھے، آج کتنے عرصے کے بعد پھر وہی سامنے پرزور گزارے تھے۔ عثمان غنی کو جب کہا تو توڑ کر جاتے، غلاف کعبہ کے ساتھ لپٹ جاتے، حجر اسود کو بوسے دیتے، بیت اللہ شریف کا طواف کر لیتے۔ اس سے بڑی سعادت کیا تھی؟ حضور نے منع بھی تو نہیں نہ فرمایا تھا کہ عثمان عمرہ نہ کرنا، بس گفت و شنید کرنا، سفارتی معاملات طے کرنا، واپس آ جانا۔ حضور نے تو کوئی ایسی شرط نہیں رکھی تھی۔ سنہری موقع تھا سامنے، کعبۃ اللہ سامنے ہے، احرام کی چادر زیب تن ہیں، طواف کر سکتے تھے، عمرہ کر سکتے تھے، حجر اسود کو بوسے دے سکتے تھے، آب زمزم سامنے تھا، نوش فرما سکتے تھے، صفا مروہ کی صحیح کر سکتے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی کھڑے ہیں سین حرم میں، کفار مکہ کہتے ہیں کہ تم کر سکتے ہو عمرہ، حضور اور آپ کا کوئی غلام نہیں کر سکتا۔ عثمان غنی نے ان کی طرف دیکھا تو کہا کہ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ حضور نہ ہو اور عثمان غنی عمرہ کر رہا؟ میرا تو وہ طواف نہیں جس میں اللہ کا نبی موجود نہیں ہوتا، میرے تو حجر اسود کے بوسے نہیں جس میں حضور موجود نہ ہو، صفا مروہ کی وہ سیاں نہیں جس کے ساتھ حضور نہ ہو، میری تو ایمان کی عبادت کی بنیادی محبت رسول پہ۔ آج ہم کہتے ہیں کہ نماز کو حضور کا خیال آیا تو ٹوٹ گیا۔ صحابہ کرام تو وہ کہتے تھے حجر اسود سامنے ہے، کعبۃ اللہ سامنے تھا، احرام کی چادریں تھی، احرام کے لیے عمرے کی اتنا لمبا سفر کر کے گئے، کہا حضور نہیں تو میرا کچھ بھی نہیں، میری عبادت تو وہ عبادت ہے کہ اگر حضور نہیں تو کچھ نہیں، اور ہر عبادت کی بنیاد محبت رسول اور ذات رسول پر ہوتی ہے۔ حضور نہیں تو عمرہ نہ کیا، چھوڑ کے واپس آ گئے، نہ کعبۃ اللہ کو بوسہ دیا، نہ حجر اسود کو بوسہ دیا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں مجھے شدت کی پیاس تھی، آب زمزم سامنے تھا، لیکن میں نے ایک قطرہ بھی نوش نہیں فرمایا، اس لیے کہ حضور موجود نہیں ہے۔
سب کچھ چھوڑ کے آ گیا. ادھر اللہ نے فرمایا کہ عثمان تو سب کچھ چھوڑ کے اس لیے آ گیا کہ میرا نبی تیرے ساتھ موجود نہیں ہے. ادھر افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. حضور نے فرمایا لوگوں سنو، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، آؤ اس پہ بیعت کرو. کون کون ہے جو عثمان کا بدلہ لینا چاہتا ہے؟ یہ حضور اس لیے فرمایا تھا کہ کچھ منافقین بھی وہاں پہ تھے جو بیعت کے وقت اونٹ کی کجاوے کے ساتھ چھپ گئے تھے، پلانوں کے ساتھ چھپ گئے تھے اور بیعت نہیں کی. تو جب حضور نے فرمایا کہ لوگوں یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ اور یہ میرا ہاتھ ہے، اس پہ بیعت کرو، تو اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، جبریل کی آیات لے کر چلے جاؤ اور معروف سے کہنا کہ جس عثمان نے عمرے سے ہاتھ روک لیا، طواف سے ہاتھ روک لیا، حجر اسود کے بوسوں سے روک لیا، آب زمزم کا ایک قطرہ تک نہیں دیا، جس عثمان نے اپنا ہاتھ بیت اللہ کی ساری عبادت سے روک لیا، میرے معروف سے جا کر کہہ دو کہ جس عثمان کے ہاتھ پر تم نے اپنا ہاتھ رکھا ہے، اس معروف سے کہہ دو ید اللہ فوق ایدیہم، معروف یہ تیرا ہاتھ نہیں، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ خدا کا ہاتھ ہے، اس خدا کا کہ جس عثمان نے ساری عبادت سے ہاتھ روک لیا، اس لیے کہ اللہ کا معبود موجود ہے. یہ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنہوں نے بتا دیا لوگوں عبادتیں کرنی ہیں، نماز پڑھنی ہے، تلاوت قرآن کرنی ہے تو اس کی بنیاد محبت رسول پہ رکھنی ہے. اور جس عبادت میں، تلاوت قرآن میں، جس ایمان میں تصور نبی اور رسول موجود نہیں، وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے. سیدنا فاروق اعظم کا دور تھا، قحط پڑ گیا، خشک سالی ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم شام کو کھانے پہ بیٹھتے ہیں تو ہاتھ کھینچے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں لوگوں نے کھایا ہوگا یا نہیں. آپ کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ گئے، آپ کی گال بن کر دھس گئے. اتنی نقاہت اور کمزوری تھی کہ سیدنا فاروق اعظم اٹھتے تھے تو دیوار کا سہارا لے کر اٹھتے تھے. کئی دنوں تک کچھ نہیں کھایا. مدینہ طیبہ کے اندر قحط سالی ہے، انسان ہے، مال مویشی ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں. یہ کیسے سکتا ہے کہ خلیفہ اول اٹھ کے کھا لے؟ حضرت عثمان، حضرت فاروق اعظم کھا لیتے. پریشانی کا عالم ہے، کوئی تجارتی قافلہ باہر سے نہیں آ رہا. اچانک ایک آواز آتی ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 اونٹوں کا تجارتی قافلہ لے کر مدینہ طیبہ میں پہنچے تھے. جو ملک شام سے 1000 تجارتی اونٹوں کا قافلہ لے کر آیا. سیدنا فاروق اعظم کی خوشی کی انتہا ہے، دوڑ کر جاتے ہیں. حضرت عثمان سے کہا کہ عثمان شکر ہے تو آ گیا، اللہ نے کرم فرمایا کہ تو 1000 اونٹوں کا تجارتی قافلہ لے کے آ گیا. اہل مدینہ کے قبائل کے گرد و نواح کے لوگ تو کچھ سنا رہی ہیں، ان کے لیے کافی ہوگا. آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا. سیدنا عثمان غنی سامنے کھڑے تھے تو سوچ رہی ہیں. فاروق اعظم نے فرمایا عثمان اس کو اللہ کے نام پہ تقسیم کرو. آپ مسکرانے لگے اور تھوڑا سا قریب ہوئے. حضرت فاروق اعظم کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا فاروق اعظم سنو، تم حاکم وقت ہو، تم بادشاہ ہو، میں ایک تاجر ہوں، ملک شام سے تجارتی قافلہ لے کے آ رہا ہوں. یہ مال تجارت پڑا ہے، یہ لوگوں کی ذمہ داری خشک سالی میں تمہارے کندھوں پر ہے. آپ آہستہ آہستہ مسکرا بھی رہے تھے، گفتگو بھی فرما رہے تھے. عثمانی نے کہا فاروق اعظم سن لو کہ میرا مال تجارت ہے، میں آج اس کے ہاتھ بیچوں گا جو سب سے زیادہ مجھے نفع دے گا. فاروق اعظم کی آنکھیں اٹھی. حضرت عثمان غنی کے چہرے پہ کہتے عثمان کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم تو حضور کے دور میں سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے تھے، اور آج اس حضور کے شہر مدینہ پہ ایک مشکل وقت آ گیا تو تم سودے کی بات کرتی ہو، تم نفع اور تجارت کی بات کر رہی ہو. فاروق اعظم میں پھر عرض کرتا ہوں، حضور آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارا مال تجارت پڑا ہے، میں ملک شام سے لے کے آ رہا ہوں، میں تاجر ہوں، لمبا سفر کر کے آیا ہوں.
ایک درہم و دینار کی قیمت میرے سامنے بہت زیادہ ہے، میں آج اس کے ہاتھ بیچوں گا جو سب سے زیادہ نفع دے گا۔ تم بادشاہ ہو، اگر شہر مدینہ کے لوگوں کی بات کرتے ہو تو میرے ساتھ سودا کرو۔ کہا عثمان تم سودے کی بات؟ چیخ نکل گئی، یا اللہ اس عثمان کو کیا ہو گیا جو تیرے نبی کے دور میں سب کچھ لٹا دیتا تھا، اور آج یہ عثمان تجارت کی بات کرتا ہے، نفع کی بات کرتا ہے، سودا کرنے پہ آ گیا۔ کہا فاروق اعظم آنکھوں سے آنسو نہ بہاؤ، اگر تمہیں میرا مال تجارت پڑا ہے تو تم میرے ساتھ سودا کرنا ہوگا، میں ایسے نہیں دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے پھر ایک گنا نفع لے لو اور جو مجھے دے دو۔ کہا ایک گنا نفع کم۔ کہا 2 گنا نفع لے لو۔ کہا یہ بھی کم ہے۔ کہا 3 گنا نفع لے لو۔ کہا فاروق اعظم لمبا سفر کر کے ملک شام سے آیا ہوں، یہ بھی کم ہے۔ کہا عثمان تو بھی کیا ہے؟ کہا میرے ساتھ بات سودے کی کرو، جو آج سب سے زیادہ مجھے نفع دے گا اس کو دوں گا۔ کہا 5 گنا لے لو۔ کہا یہ بھی کم ہے۔ 7 گنا لے لو۔ کہا فاروق اعظم ابھی بھی کم ہے۔ کہا عثمان نے کہا نہیں دیکھو حضور کے شہر کے لوگ بھوک سے مر رہی ہیں، تمہیں نفع کی پڑی ہے، تجارت کی پڑی ہے، 7 گنا نفع بہت زیادہ ہے۔ کہا فاروق اعظم نہیں دے سکتا، یہ نفع کم ہے، میں نہیں دے سکتا۔ جس نے لینا ہے ہماری تجارت پڑا ہے، جو سب سے زیادہ نفع دے گا اس کو دے دے گا۔ فاروق اعظم کی چیخ نکل جاتی ہے، گھر تشریف لے گئے، دروازہ بند کر دیا، سجدے میں سر رکھ لیا۔ کہا یا اللہ تیرے عثمان کو کیا ہو گیا جو کھڑے کھڑے سب کچھ لٹا دیتا تھا، آج 1 گنا 2 گنا 5 7 گنا نفع پہ بھی نہیں دے رہا۔ تیرے معبود کی شہر کے لوگوں پہ خشک سالیاں بھوک سے مر رہی ہیں، یا اللہ عثمان کو کیا ہو گیا؟ فاروق اعظم سجدے میں سر رکھ کے ڈھونڈتے جا رہی ہیں، یا اللہ عثمان کو کیا ہو گیا؟ نفع کی بات کرتا ہے، لوگ مر رہے ہیں بھوک سے، تیرے عثمان کو کیا ہو گیا؟ ابھی یہ آموزاری جاری تھی کہ گلی میں کسی کے اعلان کرنے کی آواز آتی ہے، کوئی اعلان کرنے والا ایک ندا دینے والا ندا دے رہا ہے اور کہتا ہے لوگوں آؤ فلاں میدان میں حضرت عثمان کا سامان تجارت پڑا ہے، جو جتنا اٹھا سکتا ہے اٹھا کے لے جائے، جتنا لے کے جا سکتا ہے لے کے جائے۔ سیدنا فاروق اعظم نے سنا، سجدے سے سر اٹھایا، دوڑ کر گئے۔ کہا عثمان کس سے سودا کیا ہے؟ کس نے تمہیں اتنا زیادہ نفع دیا ہے؟ 7 گنا نفع پہ تم مجھے نہیں دیتے تھے، کون ہے جو خشک سالی کے دور میں تمہیں اتنا زیادہ نفع دیتا ہے؟ فاروق اعظم میں نے کہا نہیں تھا آج اس کے ہاتھ سودا کروں گا جو سب سے زیادہ نفع دے گا۔ کہا پھر کس سے سودا کیا؟ کہا میں اپنے مالک سے سودا کیا، اپنے رب سے سودا کیا ہے، جس نے کہا 1 دو گے 700، اگر خلوص نیت ہوئی تو 7,000 دوں گا، اس سے سودا کر دیا ہے۔ جاؤ جتنا اٹھا سکتے ہو اٹھا کے لے جاؤ۔ یہ وہ عثمان غنی تھے جنہوں نے بیر روما خریدا تھا۔ ابھی 3 دن پہلے کی رپورٹ تھی، مدینہ طیبہ کی میونسپل کمیٹی کی رپورٹ شائع ہوئی تھی۔ حضور کا دور ہے، پانی پینے کے لیے نہیں، یہودی کا کنواں تھا، حضرت عثمان غنی اس کے پاس چلے گئے، کہا کنواں دے دو، نصف قیمت پہ خرید دیا۔ ایک دن مسلمان پیئیں گے، ایک دن یہودی پیئیں گے، مسلمانوں کی باری آتی تو سب کو فری پانی ملتا، یہودی کا دن آتا تو کوئی پینے کے لیے نہ جاتا، یہودی بھی، مشرک بھی، مسلمان بھی حضرت عثمان غنی کے دن کو آ کے پانی لے جاتے۔ یہودی نے وہ سارا حضرت عثمان غنی کو آپ اس نے دے دیا، آپ نے خرید دیا۔ اس کے آس پاس کھجوروں کے درخت پھر اگنے لگے۔ پھر جب مدینہ طیبہ کی جائیدادیں رجسٹر ہونے لگی تو وہ بیر روما جہاں پر اس وقت آج 550 کھجوروں کے درخت ہیں، حضرت عثمان غنی کے نام پر اکاؤنٹ کھولا گیا۔ آج مدینہ طیبہ کی میونسپل کمیٹی میں آج بھی بیر روما کا جو آمدنی ہے اس کا سارا حصہ حضرت عثمان غنی کے اکاؤنٹ میں آج بھی جا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے رب سے سودا کرتے تھے، ان کے جانے کے بعد بھی آج اس سودے کا فیض ہے۔ مدینہ طیبہ کے غرباء مساکین اس سے مستفید ہو رہی ہیں۔ اسی ماہ ذوالحج کی 18 تاریخ کو سیدنا عثمان غنی آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ اللہ کی آپ کے درجات کو بلند فرمائے، سنتیں ادا